اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لو، یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ وضاحت نہ ہو تو بعد میں پھر فتوے لگتے ہیں، یار مولوی صاحب نے بتایا جوتوں سمیت نماز حضور پڑھ رہے تھے اور یہ اور وہ۔ تو بھائی میدان جنگ میں یا سفر میں اجازت ہے، اگر جوتے پاک ہیں اب اسے اتارنا پھر پہننا اگر مشقت ہے۔ یہ اجمیوں کے یہاں تکلفات بہت ہیں، عرب کے یہاں تکلفات نہیں ہیں۔ یہ ہمیں مسائل نہیں پتہ، ہم ہر چیز کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں ادب کے خلاف ہے اور یہ ہے، وہ کہیں ہے کہیں نہیں ہے۔ دیکھیں نا نماز میں مسئلہ ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کی نماز ہو رہی ہے، آگے ایک دیکھا آپ نے جگہ خالی ہے صف کے درمیان ایک آدمی کی، یا آپ نے نماز شروع کی اور آپ کے درمیان بیچ میں جگہ خالی ہے، آپ نماز کے دوران ہی چل سکتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے دیکھی بھر نہیں رہی، وہ جو نماز پڑھ رہا اس کو میں کھینچ رہا ہوں وہ بھی پورا زور لگا رہا ہے، نہیں میری استقامت میں کمی نہیں آئے گی، آپ مجھے ہلا نہیں سکتے، میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوں۔ تو ایسے بھی عقل مند ہوتے ہیں، لیکن اتنی چھوٹ بھی نہیں ہے جیسے بعض وہاں کے کنٹری کے لوگ کرتے ہیں کہ پھر وہ نماز میں ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے یہاں مصیبت ہے۔ تو میں نے دیکھا ادھر حرم میں اس کا بچہ رو رہا ہے، اس کو یوں اٹھا رہا ہے اور پھر وہ چپ نہیں ہو رہا، اس کو نماز میں ہی۔ اب دیکھیں نا نماز میں اجازت ہے، اگر آپ کا موبائل بج گیا اور آپ نے موبائل جو ہے وہ سائلنٹ نہیں کیا، اب بس ایک ہاتھ سے جلدی سے بٹن دبا دیں اور بٹن دبا کے یوں، لیکن وہ بج رہا ہے، لیکن حضرت کے اخلاص میں فرق نہیں آنا چاہیے، چاہے دنیا کی نمازیں بالکل ادھر ادھر ہو رہی ہو، لیکن حضرت چونکہ جاہل صوفی ہیں اور مسئلہ حضرت کو پتہ نہیں ہے، اسی لیے تو فقی صوفی جو ہوتا ہے نا اسے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں میں آسانی دی ہوتی ہے، لیکن اب اس میں اتنی زیادہ وہ ہو چکی ہے آسانی ماشاءاللہ کہ اب بعض ایک کو میں نے دیکھا، اس کو بعد میں نے کہا بھی اللہ کے بندے ایسا نہیں ہوتا جیسے اب تجھے بھی بس نماز میں یوں آپ نے چلتے ایک ہاتھ سے بٹن بند کر دیا یا ہاتھ اندر کر کے اگر جو ہے وہ ٹچ موبائل ہے تو یوں کر دیا بند کر دیا، لیکن حضرت نے یوں نکال کے لاک کھولا، سائلنٹ آپشن میں گئے اور اس کے بعد یوں کیا اور بند کیا۔ میں نے کہا آنٹی سے کال بھی کر دو نا کہ گوسٹر بند کروا دو، ادھر سگنل ہی نہ آئے۔ اتنے مزے تھوڑی، تو عمل کثیر ہو گیا، یوں نکال کے یوں کر کے پھر یوں کر کے پھر یوں کر کے۔ ہماری عادت ہے پاکستانیوں کی، انگلی پکڑاؤ تو پھر پورا ہاتھ ہی پکڑتے ہیں۔ تو مسئلہ جس طرح کا ہے اس طرح سمجھو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں سمیت کئی مرتبہ ایسا موقع ملا، اور یہ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو مسئلہ بتانے کے لیے بھی کرتے تھے کہ اگر کبھی یوں مجبوری ہو تو یوں بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کے جوتے نیچے سے پاک ہیں اور نماز جنازہ ہو رہی ہے، اب آپ کو جوتے اتار کے اس کے اوپر پاؤں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جوتوں سمیت بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں جوتے نیچے سے ناپاک ہیں تو اب اسے آپ اتار کے اس کے اوپر آپ پاؤں رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جوتے آپ پہننے کے حکم میں نہیں ہیں، نجاست نیچے ہے، آپ کے پاؤں اوپر ہیں، لیکن آپ نے پہنے ہوئے تو یہ اب سمجھو پہننے والی چیز آپ کے جسم کا حصہ ہے، وہ مسئلہ الگ ہوگا، اتارنے والا مسئلہ الگ ہوگا۔ یہاں پاک بھی جوتے ہوں، نماز کوئی پڑھ رہا ہو، اس کو دیکھ مولوی صاحب کو، یار ان کو ادب ہی نہیں ہے، جوتوں سمیت نماز پڑھ رہا ہے۔ اب یہی جوتا ایسے آدمی کے سر پہ مارنا چاہیے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفر میدان جہاد میں، آج بھی مجاہدین الحمدللہ جوتوں سمیت پڑھتے ہیں، جہاد کے دوران پتہ ہے جوتے پاک ہیں، ان بیچاروں کے جوتے تو ویسے ہی پاک ہیں، وہ تو پہاڑوں پر مٹی میں ریگستانوں میں چل کے کچھ لگا ہوا بھی ہو تو دلک ہو جاتا ہے، رگڑ ایسی لگ جاتی ہے اور نیچے سے ایسی مٹی لگ کے وہ جگہ ویسے ہی پاک ہو جاتی ہے۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نماز پڑھی۔